السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے دوست احباب میری آواز آپ کو ٹھیک اور درست پہنچ رہی ہوگی۔ مجھے اس کی اطلاع دے دیجیے تاکہ پھر میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں۔ اور آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو دین جو ہے اسلام کو ایک دین سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے کہ ریاست اور سیاست جو ہے وہ اسلامی تناظر میں، اسلام کی ہدایت میں اس کے کیا احکامات ہیں، اس کا کیا اسلوب ہے اور کیا ضوابط ہیں اور کیا اصول ہیں، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ کی اسکرین کے اوپر میرا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ اس حوالے سے ہے کہ جو لوگ ہمارے زیتون ایف ایم فیملی واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ مجھے اس پہ پرسنل میسج کر سکتے ہیں۔ براہ کرم براہ کرم براہ کرم ٹیکسٹ میسج یا آڈیو میسج کیجیے گا، کالز مت کریں۔ آئی ول رائٹ اوے آئی ول بلاک یو۔ آپ مجھے کال مت کریں پلیز، بہت شکریہ۔ دوست صاحب ہیں وہ ڈائریکٹ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بڑی دقت ہوتی ہے۔ میں محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہوں، فارغ نہیں بیٹھا ہوتا کہ میں سر کالز اٹھانا شروع کر دوں گا۔ اگر مجھے کالز آئیں گی تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے میرے لیے، تو کائنڈلی ٹیکسٹ میسج کریں یا آڈیو میسج کریں، اور مجھے یہ کہیں کہ آپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے، کوئی کیوری ہے، کوئی ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھے اچھا یا برا کہنا چاہتے ہیں، کوئی اعتراض یا شاباشی دینا چاہتے ہیں، وہ آپ آڈیو میں یا ٹیکسٹ میں دے سکتے ہیں۔ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے بھائی، بہت شکریہ۔ اس حوالے سے ابتداً ہی میں یہ گفتگو کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ موضوع اپنی جامعیت میں یا اپنی اساس میں، اپنے اصول میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، تو انسانوں نے جو ایز اے سوشل اینیمل ہوش سنبھالا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بالجبر اور بالالتزام، یعنی نیسسریلی مینڈیٹری، انہوں نے اپنے آپ کو چند قوانین کے تحت رکھنا پسند کیا ہے، مناسب سمجھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دو شکلوں کے اندر زندگی گزارتا رہا ہے ماضی کے اندر، ایک ایز این انڈیویجول انفرادی طور پر، یا وہ اجتماعی طور پر، مرکزی طور پر، معاشرتی طور پر، قبائلی طور پر، علاقائی طور پر جو ہے وہ زندگی گزارتا رہا ہے۔ بہر صورت اس کی بقا جو ہے اس کو کچھ تھریٹ تھا، خطرہ تھا، اور اس کا استحکام اور اس کا فلرش ہونا اور اس کا سروائیول جو ہے وہ ڈپینڈنٹ تھا ان اصول اور قوانین کے اوپر جو وہ بنائے گا ود ان اٹس باؤنڈریز، اور یا پھر بیرونی لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ اس کو عام لفظوں کے اندر یا سوشیولوجی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے پالیٹکس، سیاست۔ میں نے پچھلی جو ویڈیو تھی جو خصوصاً اس پروگرام کے حوالے سے تھی، مگر اس کو ہم نے ہٹا اس لیے دیا کہ اس وقت جو ہے مجھے کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے، اس پر میں نے ایک تمہیدن گفتگو کی تھی۔ اس میں نے بیان کیا تھا کہ جو ماڈرن ڈے پالیٹکس کو بدنام کیا گیا ہے، اور جو مذہبی فکر ہے یا جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے معاشروں کی اصلاحی اور انقلابی جو ہے سوچ رکھتے ہیں، ان کو سیاست سے اس لیے دور رکھا گیا ہے یہ سمجھا کر کہ جناب دین کا سیاست سے یا مذہب کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے۔ تو مذہب ٹوٹلی ایک اور چیز ہے، سیاست اس سے مختلف چیز ہے۔ ان میں نارتھ اور ساؤتھ کا بعد ہے، ان میں دوری ہے شمال اور جنوب کی، مشرق اور مغرب کی۔ تو یہ دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یا یہ ہے کہ اگر ایک ریاست کے اندر مذہب اور سیاست ایک جگہ پکڑے تو یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائمینشن میں یا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں اور کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ جبکہ ایک مکتبہ فکر ہے جو بالکل اس کے برعکس سوچتا ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے سوچا کہ کیوں نہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن کے 30 پارے 114 صورتیں کھنگال جائیں،
اور صحیح الاسناد احادیث کے جو ذخیرے ہیں اس کو انڈیل لیں اور ان کے اندر ورق گردانی کریں، آپ کو کسی جگہ پر یہ نظر نہیں آئے گا کہ دین اسلام کو کبھی مذہب کہہ کر پکارا گیا ہو. اس کو ہمیشہ دین کہہ کر پکارا گیا ہے. اور دین جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، کمپلیٹ وے آف لائف ہوتا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے. اس میں انسان کے انفرادی مسائل سے لے کر اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، ان میں سیاست سے لے کر روحانی مسائل ہوتے ہیں، اس میں معاشرت سے لے کر معیشت ہوتی ہے، اس میں تہذیب، تمدن اور اخلاقیات ہوتے ہیں، اس میں فنون ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ زیر بحث، فوجداری کا عدالتی سسٹم ہے، جنگ و جدل کے معاملات ہیں. تو دین اس کو کہا جاتا ہے. اس حوالے سے میں دلائل دینے کی جو ہے وہ جسارت کروں گا انشاءاللہ. مگر اس سے پہلے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا تھا کہ میں انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر چند نکاتی گفتگو کروں گا تاکہ گفتگو کو کمپریہنسو رکھا جائے، اور اس کی جو آپ یہ سمجھے کہ اہمیت ہے وہ کہیں زائل نہ ہو جائے اس گفتگو، منتشر اور متفرق گفتگو کے اندر. تو پہلا نقطہ جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے ہسٹری آف پالیٹکس ان قرآن. تو میں کوشش کروں گا کہ ریاست اور سیاست جو ہے اس کا جو لازم و ملزوم ہونا ہے اس کو ثابت کیا جائے، اور قرآن کی روشنی میں ثابت کریں گے. اور پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کس قسم کے سیاسی نظام کو جو ہے وہ قابل عمل سمجھتا ہے یا قابل ستائش اور قابل تحسین سمجھتا ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. مگر میں ابتدا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیریز آف ڈسکشنز ہوگا جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلے میں سیاست اور ریاست کے وجود اور جواز کے اوپر قرآنک پوائنٹ آف ویو سے بیان کروں گا. مگر اس کے بعد میں کوشش کروں گا آنے والی سیریز کے اندر کہ میں جو دین اسلام کے مد مقابل اور اس کے کمپیریٹو جو دوسرے سسٹم آف پالیٹکس ہیں یا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں ان کو ہم کمپیریٹو انالائز کر سکیں. مثال کے طور پر سوشلزم ہے جو کہ معاشرت کو یا معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سیاسی جو ہے وہ نظریہ پیش یا اصول پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے سیکولرزم ہے جو جدید دور کے اندر یورپ کی ایجاد ہے، اور جو 19ویں صدی کے جو نصف اول ہے 1830 اگر میں ایگزیکٹ کہوں تو یہ خیال جو ہے ذہن میں آیا کہ اس کو جو ہے وہ کونے کھدڑے میں لگا دیا جائے مذہبی فکر کو اور مذہبی سوچ کو، اور ان کو کسی قسم کی لیجسلیشن کے اندر کوئی موقع اور مشاورت کے اندر موقع نہ دیا جائے. یعنی قانون سازی جن کو شارع اور مقنن کہتے ہیں، یعنی کسی سرحد کے اندر کسی خطے کے اندر قانون سازی کرنے کا حق مذہبی فکر اور دینی سوچ کو نہ ہو، یا ان سے ہم اخذ نہ کریں، ان سے کشید نہ کریں، یعنی دینی مصادر سے یا مذہبی مکاتب فکر سے. تو یہ میں آنے والے سیریز کے اندر انشاءاللہ اس چیپٹر کو کنٹینیو کروں گا اور تقابلی جائزہ لیں گے مختلف سیاسی نظام ہے دنیا کا انشاءاللہ. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ دین اسلام جو کہ اپنے مزاج میں اور اپنے دعویٰ میں بلکہ اپنے عملیات میں وہ یہ اثر رکھتا ہے کہ اس کا تقابل دوسرے سیاسی یا دنیاوی نظام حیجات سے کروایا جائے، نہ کہ یہ جو ہیں وہ مذاہب کے ساتھ یا دیگر جو چھوٹے مکاتبہ فکر ہیں ان کے ساتھ کروایا جائے. تو یہ ایک عالمی آفاقی اور عالمگیر نظام ہے، تو اس کا تقابل بھی گویا انہی جو ہے وہ ادوار یا انہی سیاسی نظریات کے ساتھ کروانا چاہیے. تو چلتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کے اوپر، جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن نے جو تصور دیا ہے سیاست کا وہ کیا دیا ہے. تو اپنے اس پہلے نقطے کے آغاز میں ہی میں چند مصادر کا ذکر کر دوں، اگر کسی کو شوق ہو وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. میں اپنی گفتگو کو مختلف طریقے سے پرسائز بھی رکھوں گا اور ویری بریف بھی رکھوں گا تاکہ گفتگو جو ہے وہ طوالت کا شکار نہ ہو جائے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کی پیچیدگیوں میں اور اس کی جو خشک دانیاں ہیں اس میں الجھ کر جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں تو سمجھ سے اوپر چلی ہوئی ہے. اس حوالے سے اگر آپ نے قدیم دور کے اندر کی سیاست، قدیم دور کی سیاست کو سمجھنا ہے تو ابن قتیبہ نے کتاب لکھی ہے الامامہ والسیاسہ.
امام ابن قتیبہ نے، کتاب پڑھنے لائق ہے۔ اس میں قدیم دور کی جو ابتدائی سیاست ہے، اسلامی ابتدائی سیاست، اس کو سمجھایا گیا اور فرق بیان کیا گیا ہے، تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے السیاسہ، رحمت اللہ علیہ، 8ویں صدی کے وہ امام ہیں۔ تو ابن قتیبہ جو ہیں یہ 4تھی کے ہیں اور یہ 8ویں صدی کے امام ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ تصور پیش کیا اس حوالے سے کہ سیاست اسلامی کیا ہونی چاہیے، اور ایون انہوں نے بیوروکریسی کے اوپر اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر، ڈفرینٹ اداروں کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، سیاسی اعتبار سے اور اسلامی سیاسی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے۔ تو یہ قدیم دور کی 2 کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے خیال سے ایک کتاب جو مڈ میں بر صغیر کے ایک بڑے سرخیل عالم دین گزرے ہیں، جو کہ جملہ مکاتب فکر ہندوستان کے ان کو اون کرتے ہیں، وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، اس کا حوالہ بھی میں آگے جا کے دوں گا، اسی لیے وہ اس وقت میری لسٹ کے اندر بھی ہے۔ تو یہ ابھی ایک دم میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا آپ کو چند حوالے بھی میں اس حوالے سے ریفرنس کے طور پر دے دوں۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس کا بھی مطالعہ 2nd والیوم کا بڑا ضروری ہے اس حوالے سے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ سیاست بر صغیر کے اندر کیا تھی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب وہی ہیں جنہوں نے احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا تھا، اور وہاں پھر وہ افغانستان سے آیا اور کس طریقے سے فائٹ ہوئی، اور اب پچھلے دنوں کافی مسئلہ بھی اس کا چل رہا تھا، ڈسکس ہو رہا تھا۔ تو یہ وہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جدید سے مراد میری یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد، یعنی آفٹر 1947 کے بعد جو ملکی سیاست، اسلامی پاکستانی جمہوریہ جو سیاست ہے، اس تناظر میں سمجھنے کے لیے 3 کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ 2 کتابیں وہ ہیں جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہے۔ جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں، بانی ہیں، سید ابو الاعلی مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلامی ریاست، مور دین 700 پیجز پر وہ مشتمل ہے۔ اس کے چیدہ چیدہ اقتباسات بھی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی کہ اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست کن چیزوں کا تقاضا اور مطالبہ کرتی ہے۔ دوسری کتاب اسی حوالے سے جو ان کے ہی ساتھی تھے، ہم اثر تھے، اسلامی ریاست، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے، حمید الدین فراہی صاحب کے شاگرد، اور پھر آگے ان کے شاگرد جوید احمد غامدی صاحب، جو کہ جمہوریت کو خالصتاً اسلام کے قریب ترین سیاسی طور پر سمجھتے ہیں، ہم ڈسکس کریں گے۔ تیسری کتاب جو انہی کے ہم معاصر ہیں، عبد الرحمان کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے خلافت و جمہوریت۔ انہوں نے بیسیکلی جمہوریت کے خلاف رد کرتے ہوئے خالصتاً اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو خلافت کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کسی اور سیاسی طرز کو اور طریقے کو اور سلیقے کو نہیں مانتا سوائے اس کے کہ وہ خلافت ہو۔ قطع نظر اس سے کہ ہم ابھی جو جائزہ لیں گے وہ جناب بڑی زبردست ایک ریفرنس آ گیا، میں نہیں روک سکتا کہ میں اس کمنٹ کو ہائی لائٹ کروں۔ بالکل، بہت شکریہ میرے پیارے بھائی، اس کتاب کا بھی آپ نے ذکر کر دیا۔ سید مناظر احسن گیلانی صاحب نے یہ کتاب، بالکل بڑی شاندار کتاب، اس حوالے سے اب میں کہہ رہا ہوں میں کتابوں کا نام لینا شروع کروں تو کتابیں ختم نہیں ہوں گی۔ باقی آپ کی ریکمنڈیشن کا بہت شکریہ۔ اب میں ایک اور کتاب میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ امام ابو حنیفہ اور تدوین فقہ، وہ بھی بیسیکلی اسلامک جورسپروڈنس میں پولیٹیکل اسلامک آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی شاندار کتاب ہے، جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تشکیل دی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ وہی ہیں جو فرانس کے اندر بہت زبردست اسکالر تھے، اور فرینچ میں سب سے پہلا قرآن کا جو ٹرانسلیشن کیا وہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ان کی کتاب کا بھی حوالہ میں دوں گا آگے جا کر، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو زیر بحث لاؤں گا۔ لیں جی، باقاعدہ طور پر اپنے پہلے نقطے سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں، جس میں ہم قرآنی تصور سیاست جو ہے اس کی تاریخ پر جائزہ لیں گے۔ تو بڑے انہماک، بڑے تبتل، بڑے جو ہے وہ تشوق کے ساتھ، اور بڑے غور و فکر کے ساتھ، اور بڑے جو ہے وہ تدبر کے ساتھ آپ نے میری گفتگو کو سننا ہے۔ اب یہ سارے مترادفات میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ جس کو جو صورت پسند ہے وہ اس اعتبار سے میری گفتگو کو سماعت فرمائے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیں جی، قرآن میں جو سیاست کا آغاز ہمیں ملتا ہے، باقاعدہ سیاسی نظام اور انتظام کا جو ہمیں
ملتا ہے اس پر جانے سے پہلے میں سیاست کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، یا وہ صاحب اقتدار اور اختیار ہو، اس حوالے سے ایک آیت سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ زیر نظر رہنی چاہیے جب ہم اللہ کی سرزمین کے اوپر بطور خلیفہ سیاست اور ریاست کی بات کر رہے ہوں۔ یہ جی آپ کی اسکرین کے اوپر سورت آل عمران چیپٹر 3 ورس 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرماتے ہیں یوں عرض کر اے اللہ، مالک ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی نقطہ ریاست اور سیاست کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہ یہ رکھا کہ اس دنیا کے اندر جس کو سیاست اور ریاست دی جاتی ہے وہ اللہ کی امانت ہے جو اس کو عطا کی گئی ہے، وہ حقیقی معنوں یعنی اس کا ذاتی اختیار اور ذاتی اقتدار نہیں ہے۔ اسی لیے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہ فرعون کھا گئی، نمرود کھا گئی، بڑے بڑے بادشاہ کھا گئی، آج تک کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ سکندر اعظم جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ آج اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے جو گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم کہ اسلام نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی جو سیاست ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ قرآن میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، کہ ہم سیاسی طور پر سمجھیں کہ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے پولیٹیکل سسٹم تھے اور جتنی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز تھیں، کیا ان کو سرے سے منسوخ قرار دے دیا ہے، جس میں یقیناً ملوکیت تھی؟ اور ابن خلدون نے اپنی کتاب المقدمہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ سیاست جو ہے وہ 3 قسم کی سمجھ آئی ہے۔ میں اس کو زیر بحث لاؤں گا جب میں اپنی سیریز میں آگے چلوں گا۔ تو ابن خلدون نے جو 3 قسمیں رکھی ہیں بنیادی، وہ ایک ملوکیت ہے، ایک سیاسی اقلیت ہے، اور تیسری ہے خلافت۔ ان 3 قسم کی سیاست پر وہ بات کرتے ہیں۔ سیاسی عقلی، یا جن کے جو شارعین اور مقننین ہوتے ہیں، جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، وہ دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے ملوکیت جو مطلق الانانیت ہوتی ہے، ایک بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ جو معاملہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس کا جو اقتدار اور اختیار جو اس کو تنفیذ کیا جاتا ہے وہ اس کے حسب اور نسب کے اوپر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، وہ اون کرتا ہے اس تھرون کو، اس تخت کو، کہ میرے باپ کی یہ جاگیر ہے، چاہے اس میں صلاحیت، قابلیت، اہلیت ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اور تیسری ہے خلافت، اس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے کسی جگہ پر ملوکیت کو منسوخ قرار دیا ہے؟ سوال ہے، کیا قرآن نے سیاسی جو عقلی سیاست ہے، جس میں لیجسلیشن کا حق انسان کے پاس ہوتا ہے، کیا قرآن نے مطلقاً اس کو منسوخ کر دیا ہے یا معیوب اور مطعون قرار دیا ہے کہ یہ شجر ممنوع ہے، اس کے پاس نہ جانا؟ کیا صرف خلافت ہی وہ پولیٹیکل سسٹم ہے؟ یہ میں بڑا ایک کریٹیکل انالیسز آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں تحریک خلافت بھی چلتی ہے، ہمارے ہاں خلافت کا شور بھی پڑتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ خلافت راشدہ اور خلیفہ جو المرشدون ہیں، ان کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، میں اوور آل پولیٹیکل سسٹم، اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ کیا قرآن یا احادیث نے ہم سے صرف یہی مطالبہ کیا ہے کہ خلافت کے علاوہ جتنے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں وہ ساری منسوخ ہو گئی ہیں، یا اس کے علاوہ قرآن کا مطمع نظر یا قرآن کا منشا کچھ اور تھا؟ اللہ کا اس دنیا میں ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اور یہ خلیفہ میں لٹرلی بول رہا ہوں، وہ خلیفہ نہیں جو اسلامک ٹرمنالوجی بن چکی ہے، یعنی ہر فرد کو خلیفہ کہا گیا، ہر فرد کو، فرد واحد کو بھی میں آگے لے کر چلوں گا اس حوالے سے۔ تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ سمجھا جائے کہ آیا پچھلی جتنی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز تھیں کیا وہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ
اینڈ بڑی ہی سیلف ایویڈنٹ آیت رکھنے لگا ہوں اس حوالے سے. 18 نبیوں کا نام لے کر، 18 نبیوں کا، سورہ انعام ہے چیپٹر 6 ورس 89. اللہ تعالیٰ 18 نبیوں کا نام لے کر یہ پورے کانٹیکسٹ کے اندر آگے بیان کرتے ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو عطا کیا تھا ہم نے کتاب، قانون، والحکم اور حکمت اور حکم، سلطنت، والنبوۃ اور نبوت بھی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. کہتے ہیں کہ اگر یہ کفر کر لیتے ہیں یہ لوگ ان چیزوں کے ساتھ، تو ہم ایسی قوم کو لے کے آئیں گے جو ان کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کو وکیل بنائیں گے، ان کو سپورٹر بنائیں گے. اب آگے وہ کیا بیان کر، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ انبیاء، کہ جن کی ہدایت پر تم نے عمل کیا، یعنی جن کے طریقہ جو اسلوب زندگی ہے اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین. یا نبی ان سے کہیں میں آپ سے کسی سیلری کا اور کسی ان ریٹرن کسی جاگیر اور جائیداد کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میرا یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے جو میں لے کے آیا ہوں. اب یہاں پر 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد 90 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر 6 ورس 90 کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اتباع اور اطاعت آپ نے کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کے آپ نے رستے پر چلنا ہے. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ تب تک قابل اطاعت ہیں اور قابل اتباع ہیں جب تک صریح طور پر کسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر دیتے، تب تک وہ قابل اتباع ہیں. اور قانون سازی کے طور پر ان سے قانون اخذ کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت بطور شارع ہے اور بطور مقنن ہے کہ وہ قانون سازی کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی ہدایت پر، تو وہ بہت سے ایسے احکامات کو جوں کا توں چھوڑ دیتے تھے جو کہ پہلی شریعتوں میں تھا. جیسا کہ اول طور پر وہ ایک قبلے کی طرف منہ کر کر عبادت کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قبلہ عطا کر دیا. اسی طریقے سے جو حج کا معاملہ ہے، حج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر اور ایون بائبل کے اندر ذکر ملتا ہے کہ لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کو اسی طریقے سے سنت رکھا گیا، قربانی کی سنت کو رکھا گیا. روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے، کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، تم سے پہلے بھی لوگوں پر یہ فرض کیے گئے تھے روزے جس طرح تم پر ہیں. یعنی بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کو تسلسل کے ساتھ جاری کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اور امت میں بھی. اس سے یہ استدلال میرا کرنا مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی سنت ہمارے لیے قابل اتباع ہے، الا یہ کہ صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ان کی تنسیخ کا کوئی حکم ہمیں قرآن میں یا صحیح السند کے ساتھ حدیث میں نہیں ملتا. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ اپنے موضوع کا، یہ تمہیدی گفتگو. سب سے پہلے ہمیں بادشاہت کا جو آغاز یا سیاست کا آغاز جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ریاست کو بسایا اور ہجرت کر کر ایک ایسی ریاست میں آئے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یعنی شہروں کو بسانا اور ان شہروں کے اندر امن قائم کرنا، اعتدال قائم کرنا اور ان میں آباد ہونا آ کر، یہ نبیوں کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ریاست کا قیام، اس کے بارے میں دعا کیا کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت 126 کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا اپنے رب سے رب اجعل هذا بلدا آمنا، کہ اس شہر کو، اس علاقے کو امن والا بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کو رزق عطا کر، اس کے باسیوں کو، اس شہر کے باسیوں کو، اس کے سٹیزنز کو پھلوں سے رزق عطا کر جو ایمان لے کر آئے اللہ پر آخرت پر. قال ومن کفر، اور جو کفر کیا
فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، وہ بھی یہاں سے فائدہ اٹھائے گا. یہ ہے ریاستی تصور. یعنی آپ کی ریاست میں صرف وہ لوگ نہیں رہ سکتے جو آپ کے قانون کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے مذہب کو مانتے ہوں. وہ لوگ بھی رہ سکتے ہیں جو ریاستی سطح کے اوپر آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو، یا آپ کے ان عقائد کو نہ مانتے ہو جن کا تعلق آپ کے عقائد کے ساتھ ہے، آپ کے دین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق معاشرتی مسائل کے ساتھ، دنیاوی نظم و نسق کے ساتھ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ نہیں ہے، بیسک ہیومن رائٹس کے ساتھ نہیں ہے، پرسنل لا کے ساتھ نہیں ہے. تو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، وہ لوگ بھی اس ریاست کے اندر فائدہ اٹھا سکیں گے. ثُمَّ اسْتَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ان کا اضطراری حالت یہی ہے، آخر کار وہ عذاب النار میں جائیں گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس سے ہمیں ریاست اور ریاست کے باسیوں کے درمیان جو بنیادی طور پر فرق ہے کہ کچھ لوگ عقیدے کے اعتبار سے بھی اس ریاست کے ساتھ ہوں گے، مگر کچھ امن و امان کی خاطر اس ریاست کے باسی تو ہوں گے، مگر اس عقیدے پر نہیں چلتے ہوں گے جو ریاستی عقیدہ ہوگا. دوسرا ذکر ہمیں سیدھا بادشاہت کا ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. وہ ملتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا، آرگیو کرتا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، بادشاہ تھا، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے نیا آرگیومنٹ دیا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لیا. فبہت الذی کفر، تو منہ بند ہو گیا اس کا جو کافر تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہاں بھی اللہ نے بادشاہ کی جو ملوکیت ہے اس کے تحت یہ کہا اللہ ظالم قوم کو، یعنی بادشاہ کی جو رعایا ہے جو بادشاہ کے انڈر ہے، اگر وہ بادشاہ کے حکم کو مانتے ہوئے بغاوت کر رہی ہے، کسی سچی بات کو نہیں مان رہی، تو پوری اسٹیٹ کا ایک حکم ہے. تو یعنی یہاں بادشاہت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے برخلاف جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں حق کے مقابلے کے اندر، تو ان کو رد بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ تو ابتدائی طور پر ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کا جو تصور ہے سیاست کا، اس میں ہمیں ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں مختلف، اور باقاعدہ کانسٹیٹیوشن ملتا ہے. میں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اس آیت کو سامنے رکھتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور. کس طریقے سے وہ کنویں میں گرے، بھائیوں نے گرایا، کس طریقے سے وہ بکتے بکاتے مصر کے بازاروں میں جو ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی، اور پھر وہ زلیخا کا قصہ، اور وہ پورا، اور پھر کس طریقے سے جیل میں ڈالا گیا، اور جیل کا ذکر، اور پھر وزیروں کا ذکر، اور قحط سالی کا ذکر، اور فائنانس منسٹری کا ذکر، اور پھر کیسے انہوں نے کہا کہ میں امین ہوں، مجھے اکانومی کا ثبوت دے، میں سنبھالتا ہوں اس کو، میں بہت امین ہوں. پورا ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کیا گیا. اور یہاں جو ورڈ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، فی دین الملک، یعنی عزیز مصر نے پورا ایک کانسٹیٹیوشن تیار کیا ہوا تھا. اسی کے تحت کہا گیا تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو وہ دھر لیا کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. تو حضرت بنیامین جو ہیں، حضرت یوسف کے جو چھوٹے سگے بھائی تھے، یعنی ایک ماں اور ایک ہی باپ سے ان کا تعلق تھا، تو ان کو ان کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے وہاں رکھ لیا تھا، اور بعد میں بتایا کہ تم میرے بھائی ہو. بادشاہ کا خواب بڑا مشہور ہے. اس نے خواب دیکھا کہ جناب میں گایوں کو دیکھتا ہوں کھا رہی ہیں. قرآن کے اندر پورا ذکر ہے، آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے، سورہ یوسف کے اندر ڈیٹیل میں ہے. تو قرآن میں بادشاہت کو بڑے پازیٹیو مینر کے اندر بھی دکھایا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل کے اندر. یہ عزیز مصر بن گئے تھے اور امن و امان تھا. اب یہی وہ جگہ تھی کہ ان کی جو ہے نا وہ ذہانت کی وجہ سے اور ان کی فطانت کی وجہ سے اور معیشت کو مکمل طور پر سمجھنے اور فورسی جو تھریٹ آ رہا تھا، جو قحط آ رہا تھا، اس کو دور اندیشی سے جو انہوں نے دیکھا، تو ایک بہترین نظام نافذ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے غلے کو سٹاک کیا اور ریزرو تیار کیا کہ کس طریقے سے معیشت کو، معاشرت کو اور قحط سالی کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بادشاہ تھے. اب اگر بادشاہت کو بری چیز ہوتی تو کیا اللہ اپنے نبی کو دیتے؟ اگر ملوکیت مطلقاً بری چیز ہوتی، یعنی آمریت، بادشاہ بننا، ابھی میں آگے ذکر کروں گا اور کتنے نبی بادشاہ بنے ہیں، بلکہ نبیوں نے دعائیں کی ہیں، میں آگے ذکر کروں گا قرآن سے. تو اگر بادشاہت مطلقاً غلط ہوتی تو کیا
کسی بھی زمانے کے اندر کسی بھی نبی کو اللہ ایسے عہدے پر فائز کر سکتے تھے جو اللہ کی نظر میں معیوب ہو، جو ٹھیک نہ ہو. اس کا مطلب ہے اسلام کا سیاسی مطمع نظر اور تقاضا اور تمنا کچھ اور ہے. ہم ذکر کریں گے آگے. آگے چلتے ہیں. حضرت یوسف کے بعد حضرت موسیٰ کا ہمیں ذکر ملتا ہے. فرعون بادشاہ، چیپٹر 28 ورس 4، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. وہ کہتے ہیں فرعون جو ہے وہ اس نے زمین پر غلبہ پا لیا ہے اور اپنا گروہ، اس نے بہت بڑا گروہ اپنا تابع کر لیا ہے اور وہ دوسرے گروہوں کو کمزور کر رہا ہے. ان میں کئیوں کے بچے وہ مار دیتا ہے، عورتوں کو زندہ رکھتا ہے. انہ کان من المفسدین، مگر وہ ایسا بادشاہ بن گیا ہے کہ باغی ہے، بغاوت پر اکسا رہا ہے اور دوسری سٹیٹس کو کمزور کرتا ہے. اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسا ملک، چاہے وہ کتنا ہی جمہوری کیوں نہ ہو، چاہے اس میں پریزیڈنشل الیکشنز ہوں یا جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرین سسٹم ہو، چاہے بیلٹ باکس وہاں دکھائی دیتے ہوں، ہر 4 سال بعد جناب ووٹ ڈلتا ہو، مگر اگر وہ اپنے ارد گرد سٹیٹس کا استحصال کر رہا ہے اس کو فرعون ہی کہا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے مسئلہ ملوکیت میں نہیں ہے، مسئلہ طرز سیاست میں ہے، مسئلہ کسی اور چیز کے اندر ہے، اس برائی کے اندر ہے جس وجہ سے معاشرہ تباہ اور خستہ حال اور زبوں حالی کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں انسان کو انسان کی غلامی میں ڈال دیا جاتا ہے. مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی ہیں، یہاں تو ان کا ذکر نہیں ہے، مگر اگر آپ تفسیر پڑھیں گے یا آپ بائبل کا مطالعہ کریں گے تو یہ سیموئیل علیہ السلام جو ہیں، بک آف سیموئیل سیکنڈ، سوری فرسٹ، بک آف سیموئیل فرسٹ ہے بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر. تو یہ تواریخ کی کتابوں کے آگے آ جاتی ہے. تو اس میں ایک کتاب ہے سموئیل. سموئیل ایک نبی تھے، اسرائیلی نبی تھے، جو ایٹ دا سیم ٹائم مختلف عہدوں پر بھی کام کرتے تھے جن کا تعلق سیاست سے تھا، یعنی کلیدی عہدوں پر. ان کے پاس بنی اسرائیل آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد. وہ کہتے ہیں الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو، کہ وہ آئے ایک نبی کے پاس اور کہنے لگے قالوا لنبی لہم ابعث، انہوں نے نبی سے کہا ہمارے لیے بنائیں لنا ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں قتال کریں. اب یہاں نبی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بادشاہ بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قدیم طور پر سیاست اور مذہب کو جس بنیادی طور پر جس گروہ نے فرق کیا، ان کو ڈفرینشیٹ کیا، دو علیحدہ چیزیں سمجھا، وہ بنی اسرائیل تھی. کہ بنی اسرائیل ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ مقرر کرو، اور پھر نبی وہ دعا کرتے بھی ہیں اگلی آیت میں. تو چیپٹر 2 ورس 247 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. تو طالوت کو بادشاہ بنا کر اللہ نے بھیج دیا. تو نبی کا اور بائبل میں لکھا ہے بک آف سیموئیل 1 کے اندر کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو بادشاہ عطا کر. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی جو سیموئیل نبی تھے نا، جو کہ ایز پر بائبل وہ بیسیکلی ان کی جو آگے اولاد تھی وہ نافرمان نکل آئی تھی. تو اب جانشینی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ میرٹ کا پڑ گیا تھا کہ وہ نسل تو حضرت سموئیل کی تھی، مگر وہ اہلیت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے بالکل نکارا اور نکٹو تھے. تو قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی آپ کو بادشاہ مقرر کر دیں اپنی نسل سے باہر، جو اہلیت رکھتا ہو، جو صلاحیت رکھتا ہو. اب وہ فرق بھی ان کی نظر میں تھا. تو نبی نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ بنا دیا. اب یہ طالوت بنایا ہے اللہ نے، اب یہ اللہ نے بنایا ہے، یعنی اللہ بادشاہ مقرر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ملوکیت اللہ کی نظر میں کوئی بری چیز نہیں ہے جب تک ملوکیت حقیقی معنوں کے اندر مالک الملک کو پہچانتی رہے، جس کو میں نے پہلے ابتدائی طور پر آیت پڑھی. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک. اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ملکیت سے اوپر اپنے میرٹ کو سمجھ رہے تھے. آج بھی جب ہم کسی کو سیاست کرتے دیکھتے ہیں یا کسی کو عہدہ سنبھالے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس سے بہتر تو وہ تھا، اس سے بہتر تو وہ تھا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مشیت بھی کسی چیز کا نام ہے، اللہ کی حکمت بھی کسی چیز کا نام ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بادشاہ کیوں بنا دیا بھائی، ہم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا، اور ہمارے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں نبی، کہتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر، اللہ نے ترجیح دی ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اضافہ کر دیا ہے اس کے علم اور جسم میں۔ یہ تھا وہ میرٹ جس کو اللہ نے بیان کیا، یعنی میرٹ یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ علم اور جسمانی صلاحیت، یہ دو صلاحیتیں جس بندے کے پاس ہوں، علم حقیقی معنوں کے اندر اور جسم، وہ بندہ احق ہے سیاست اور اقتدار اختیار کے اعتبار سے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہاں بھی وہی آیت دہرائی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت میں سے دے دیتا ہے تھوڑا سا حصہ۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب اس سے بھی ہمیں میرٹ کا بھی ایک تھوڑا سا نقشہ کھنچ گیا۔ ابھی حضرت سمول علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ اب تالوت جو ہے جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تالوت کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی طاغوت سے، جالوت اس کا نام تھا، اس کو طاغوت کہا جاتا تھا۔ یہ تالوت تھے جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، اور ان کے مقابلے میں اٹھا تھا جالوت جس کو طاغوت کہتا ہے قرآن، کہ وہ باطل پر تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو تالوت ہیں یہ اپنا چیف کمانڈر مقرر کرتے ہیں بعد میں حضرت داؤد کو، لیں جی وہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، ان کو کون نہیں پہچانتا کہ یہ اللہ کے بڑے محبوب صاحب کتاب نبی ہیں، ان کو زبور دی گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ بھی تھے، ملک بھی تھے، عامر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب اس کی فوج کو بھگا دیا، سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 251، جب وہ بھاگ گئے اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور جالوت کو قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، تو جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی، کیونکہ انہوں نے منوایا اپنے آپ کو علم اور جسم میں۔ علم کیسے دیا اللہ نے، وہ میں آگے اگلی آیت میں آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسا علم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرنے کی بڑی زبردست صلاحیت تھی۔ ابھی بھی بعض اسرائیلیات ہمارے سامنے گزرتی ہیں، ہم ان کو نہ ڈینائی کر سکتے ہیں نہ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، مگر یہ کنفرم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بڑی جاندار قسم کی صلاحیت تھی کہ وہ فیصلے کرتے تھے، اور بادشاہ کے پاس سب سے زیادہ جو میرٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب اس کے پاس فیصلے آتے ہیں تو وہ بڑے عدل اور انصاف، رحمت اور مغفرت کا پیغمبر بن کر، مجسم بن کر، پیکر بن کر، وہ اپنی رعایا کے اندر عدل اور انصاف اور استحکام اور بقا کو قائم کرے، ان سب چیزوں کو قائم کرے۔ اچھا، تو اس کو حکمت بھی سکھائی، اور اس کو وہ سکھایا جو اللہ چاہتا تھا، یعنی اللہ نے جو اپنی چاہت تھی وہ سکھایا۔ اگلی آیت ہے، میں اس کو اسکپ، اگلا جو حصہ ہے اس کو اسکپ کروں گا، گو کہ وہ بڑا انپورٹنٹ ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اس کو بھی لوگ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیا سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، یہ آیت 20 ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، غالباً سورۃ صاد ہے۔ تو فرماتے ہیں سورۃ صاد کی آیت 20، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ملوکیت ہے، جو بادشاہت ہے، اللہ نے اس کو بہت قوی کر دیا، بہت زبردست محکم کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ان کو بڑا وزڈم عطا کیا۔ اور یہ چیز ہے وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور وہ ایسے بادشاہ تھے کہ ان کی سپیکنگ پاور جو ہے اور جو ان کی سپیچ ہے وہ بڑی سٹرونگ تھی۔ فصل الخطاب، فیصلے بڑے جاندار کیا کرتے تھے، یہ بھی ملتا ہے۔ تیسری آیت ہمیں ملتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ ڈائریکٹ ان کو خطاب کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اب ان کو کیا کہتے ہیں، بادشاہ کہا گیا اور یہاں خلیفہ کہا گیا۔ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں یا داؤدا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے بنایا ہے تمہیں خلیفہ زمین کے اندر۔ یعنی بادشاہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ اللہ، اور ایک جگہ خلیفہ، اس کا مطلب ہے خلیفہ جو ہم نے ایک ٹپیکل ٹرم سمجھ لیا ہوا ہے کہ وہی ہوگا خلیفہ، تو گویا خلیفہ اس سینس کے اندر ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ نہیں رہا، وہ ایٹ دا سیم ٹائم بادشاہ بھی ہو سکتا ہے اور خلیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ غلط فہمی جس کو میں دور کرنا چاہ رہا تھا
کہ خلافت اور ملوکیت میں جو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں وہ اصل میں اس جوہر کو اور اس حیثیت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ کا کسی کو حکمران بنانے کے پیچھے تقاضا کیا ہوتا ہے. اسلامی سیاست کے اندر جب کسی کو حکمرانی عطا کی جاتی ہے تو قطع نظر اس سے کہ وہ خلیفہ ہے یا وہ ملک ہے یا وہ کوئی ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہے یا پی ایم ہے یا کوئی منسٹر ہے, اس سے تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنا نام رکھنے کو اپنا نام خلیفہ رکھ دیں مگر مارے بونگیاں, تو ایسی خلافت کو ہم اسلامی سیاست نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ تو اسلام کی ساری عمارت کو منہدم کر دے گا, سیاسی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا. یہ فرق تو اللہ نے ایک جگہ پر ملک بھی کہا ہے اور یہاں خلیفہ بھی کہا ہے, تو اس کو سمجھے. تو یا داؤد انا جعلناک کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اب یہ ہے وہ اصول جو بادشاہ ہونے اور خلیفہ ہونے کے بعد آپ کو سمجھ آیا. کہتا ہے فاحکم بین الناس بالحق, فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. والا تتبع الہوا, اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ, تو یہ چیز کہ لوگوں کے درمیان حق بات سے فیصلہ نہ کرنا اور لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا, یہ تجھے اللہ کے رستے سے ہٹا دے گا. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, جو اللہ کے رستے سے بھٹک جاتے ہیں, لہم عذاب شدید, یہ نبی کو کہا جا رہا ہے اور ایک سیاست کے کانٹیکسٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, کہ وہ اس دن کو بھول گئے کہ جب اس بادشاہ سے بھی پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مالک الملک تو کوئی اور تھا, مالک یوم الدین تو کوئی اور تھا, مالک ارض و سماوات تو کوئی اور تھا. تم اس دن کو بھول گئے اور سمجھا کہ تم ہی بادشاہ مطلق ہو, تم ہی مالک کے کل ہو, تم ہی سیاہ و سفید کے مالک ہو. اس وجہ سے اللہ پھر کہتے ہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا. اب ان کی اولاد سے ایک شاندار بادشاہ اٹھتے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام. کون نہیں جانتا دا میگنیفیسنٹ سلیمان دی گریٹ, نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے عطا کیا داؤد اور سلیمان کو, ہم نے عطا کیا. ایک منٹ, یہ آیت جو ہے نا میرے سامنے, میں آپ کی اسکرین کے اوپر تو نظر آ رہی ہوگی آپ کو باقاعدہ, میں اس کو تھوڑا سا اوپن کر لوں اپنے پاس. جی اچھا, بہرحال چیپٹر 27 ورس 15 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں بیان کیا ہے کہ داؤد اور سلیمان دونوں کے جگہ پر اکٹھا کر کے حکمت دی, اور اللہ نے ان کو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی, اپنے بندوں میں سے, مومنین بندوں میں سے ان کو چن لیا, داؤد اور سلیمان کو, باپ بیٹے کو. اب آگے کیا بیان کیا؟ وارث. وہ کہتے ہیں وہ وارث سلیمان داؤد, اور داؤد کے وارث بن گئے, جانشین بن گئے حضرت سلیمان. ایسے ہی نہیں بن گئے اس وجہ سے کہ وہ بیٹے تھے. آگے اللہ بیان کر وقال یا ایھا الناس, اپنی اہلیت کو اور صلاحیت کو اور اپنی قابلیت کو ثابت کیا. کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, میں بادشاہ اس وجہ سے نہیں بنا ہوں کہ میرا باپ بادشاہ تھا. علمنا منطق الطیر, مجھے سکھایا گیا ہے کہ میں پرندوں سے گفتگو کرتا ہوں. وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہر چیز سے مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. ان هذا لهو الفضل المبین, کیا یہ واضح برتری نہیں ہے میری کہ میرے پاس علم بھی ہے, جسم بھی ہے, قوت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, ایمانداری بھی ہے اور قابلیت بھی ہے. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس, جنوں اور انسانوں کے لشکر حضرت سلیمان کے لیے اکٹھے کر دیے گئے. والطیر, اور پرندے بھی. فہم یوزعون, تو وہ کیسے سدائے ہوئے ہیں. یوزعون کا مطلب ہے کہ کیسے صف بستہ اور 10 بستہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں, اور ان کے جو ہے نا وہ ان کی بارگاہ میں اور ان کی حضور میں موجود ہے, سدائے ہوئے کہ کوئی بغاوت بھی نہیں کر سکتا. اور اسی کا واقعہ ملتا ہے نا سلمان کا کہ ہد کہاں ہے, اس کو پیش کرو. اگر اس نے کوئی جنون جسٹیفیکیشن پیش نہ کی, عذر پیش نہ کیا صحیح والا, تو پھر وہ میرے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. ایک ہد تک کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ نظام کے تحت رکھا ہوا تھا کہ ایک پرندہ تک پر نہیں مار سکتا. اس سے بہتر کسی کے پاس صلاحیت تھی بادشاہت کرنے کی؟ نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. آ جائیں جی اگلی آیت حضرت سلیمان کے بارے میں. حضرت سلیمان کے مقابلے میں ایک قوم سبا کے اندر, سبا کی بہت بڑی ملکہ تھی جن کو بلقیس کہا جاتا ہے. وہ کہ قرآن کے اندر ان کا نام نہیں ہے,
مگر وہ سبا کی باشندی تھی. حضرت سلیمان ان کو خط لکھتے ہیں. یعنی یہ بادشاہت کے قرآن کی جو سیاسی تاریخ ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے مکالمہ کیا جا رہا ہے. اور بادشاہ دوسری ملکہ کو، دوسری ریاست کو امن و امان کا جو ہے وہ پیغام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عدل اور انصاف قائم کرو اپنے اندر اور اپنی حکومت کو چلاؤ، تم ہی چلاؤ مگر عدل و انصاف کے ساتھ. تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ یہ چیپٹر 27 ورس 32 سے آن ورڈ 35 تک. وہ کیسی ملکہ ہے؟ وہ کہتی ہے اے میرے وزیرو، میں تم سے سوال پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ خط آیا ہے ایک، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو خط لکھا تھا. تو کہتی ہے کہ میں تم سے مشورہ کیے بغیر، تم سے سوال کیے بغیر میں فیصلہ نہیں کرتی کہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دوں، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم اس پر گواہ نہ ہو جاؤ. قالو، وہ کہنے لگے نحن اولو قوت، وہ کہنے لگے اے ملکہ ہم قوت والے ہیں، وہ اولو باس شدید، اور ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم بڑے مسلح ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرینی، وہ کہتے ہیں معاملہ بہرحال آپ کے پاس ہے، دیکھیں ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم ریڈی ہیں، اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، اب بس آپ نے اشارہ کرنا ہے. فانظری ماذا تأمرینی، تو آپ دیکھ لیں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، ہم چھکے چھڑا دیں گے. یہ انہوں نے کہا. تو وہ آگے سے کہتی ہے قالت، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، وہ کہتی ہے بادشاہت کے بارے میں جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے، میری معلومات ہے، یہ جب کسی بستی میں آتے ہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلۃ، وہ کہتے ہیں اذلۃ، وہ کہتی ہیں کہ جب وہ اس بستی میں داخل ہوتے ہیں تو جو ان کے بڑے بڑے 30 مار خان ہوتے ہیں نا، ان کو وہ کان پکڑا دیتے ہیں چونک میں، اور ان کی وہ ساری ہیکڑی جو ہے نکال کر رکھ دیتے ہیں بادشاہ جب آتے ہیں. اور کذالک یفعلون، اور وہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں. اب وہ آگے اس نے بڑی حکمت کے ساتھ، یہ سیاست چل رہی ہے، اس نے بڑی حکمت کے ساتھ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، ہدیۃ، وہ کہتی ہے کہ میں اس کی طرف جو ہے وہ تحفہ بیچتی ہوں. فناظرۃ یرجع المرسلون، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، تو وہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں پھر کہ وہ کیا جواب آتا ہے وہاں سے. تو وہ جواب کیا آنا تھا وہ پورا لمبا قصہ ہے، اس وقت میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس بلقیس کے بارے میں، اور وہ تخت بلقیس کا جو قصہ ہے وہ بڑا مشہور اور معروف ہے، سب کو پتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور بڑی صلاحیت اور بڑی فوج والے بھی تھے. اب ہم چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کی طرف. یہ تھا ایک بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہاں پر جو میرا پہلا پوائنٹ تھا اس کو میں کلیئر کر چکا ہوں. اب میں آؤں گا اپنے دوسرے پوائنٹ کے اوپر جو ہے پالیٹکس آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ اصحاب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سیاست اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پالیٹکس کے اوپر اب میں دوسرے فیز کے اندر بات کروں. یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہوگا. اس پر جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین سے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس موضوع کو لے کر چلتا ہوں، وگرنہ ہم اس کو سیریز وائز لے کر چلتے ہیں. 50 منٹ ہونے والے ہیں ہماری گفتگو کو. تو جتنی گفتگو میں نے کی ہے اور جتنا آپ سمجھ سکے ہیں اسلام کی سیاسی تاریخ کے اوپر، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو یہیں کنکلوڈ کرتا ہوں. ہم اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے لے کر چلیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے سیاست کی اور کس طریقے سے ان کے اصحاب نے سیاست کی اور قرآن کیا کہتا ہے. اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وما علینا الا البلاغ. میں اب جو ہے وہ لنک وائرل کرتا ہوں تاکہ اگر ہم اس حوالے سے کچھ سوال و جواب لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آ چکے. اگر کوئی بھائی اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک میں نے بات کی ہے تو ٹھیک، وگرنہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. لنک آپ کے سامنے آ چکا ہے.
اور ہم موقع دیں گے کہ اس پر ہم گفتگو کر سکیں. سیاسی اعتبار سے دوست احباب اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ابھی یہ موضوع کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں. اس میں جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں دوسرے پوائنٹ کے اوپر گفتگو اگلے پروگرام کے اندر کروں گا، جس میں پالیٹکس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب، اس میں ہم طریقے انتخاب بھی دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا حال بھی دیکھیں گے. کیونکہ میں نے ابھی تھوڑا تفصیل سے جائزہ لیا ہے کہ قرآن نے کس قسم کی سیاست کا نقشہ کھینچا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رہی ہو. تیسرا پوائنٹ ہم جو لے کر چلیں گے وہ فرام الیکشن ٹو ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر یا اسلامی سیاست کے اندر طرز انتخاب کیا ہوگا اور طرز معزول اور علت معزول کیا ہوگا. کیا معزولیت اسلامی قانون کے اندر جائز ہے کسی حکمران کی؟ خروج ہے یا بغاوت ہے یا احتجاج ہے؟ اس قسم کی سیاست کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوگا. اس کے بعد جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا احکامات دیے گئے ہیں ایک حکمران کے بارے میں، اور کیا فرائض اور حقوق ڈالے گئے ہیں ایک حکمران کے ٹورڈز اٹس نیشن اور اس کی رعایا. اور اسی طریقے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس تیسرے پوائنٹ کے اندر کہ ایک رعایا کے کیا حقوق اور فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں اطاعت حکمرانی سے لے کر، اور ایک حکمران کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی اطاعت کے حوالے سے جو نکات اشکالات ہیں. چوتھے نقطے کے اندر ہم بات کریں گے کہ اسلامی نظریہ اور اصول کیا ہے دولہ اسلامی کے اعتبار سے، اور کتنی دولائیں یا کتنی سٹیٹس، کتنی مملکتیں ہو سکتی ہیں اسلامی تناظر کے اعتبار سے. کیا اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ صرف ایک ہی اسٹیٹ ہو اور اس اسٹیٹ کے تحت ایک ہی خلیفہ اور اس کے تحت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے صوبے اور گورنر بن جائیں اور صرف ایک ہی اسلامی اسٹیٹ ہوگی، ایک ہی دولہ اسلامیہ ہوگی، اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام جو ہے وہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اسٹیٹ ایک نہیں ہو سکتی؟ اور اس کا کردار کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان ادوار کے بارے میں، ان دیار کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے چوتھے نقطے کے اندر. تو لنک ناظرین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں. میں نے آج کوشش کیا ہے کہ اس کو مختصر رکھوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آج ایک بڑی امپورٹنٹ جو کال ہے اس کو ریسیو کرنا ہے. کافی عرصے بعد میرے فیملی کے اندر ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے، تو میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں پردیس کے اندر رہتا ہوں اور میری فیملی بھی پردیس میں ہوتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فون کالز کے ذریعے، لائیو کالز کے ذریعے. تو انشاءاللہ میں ان کو ویٹ نہیں کروانا چاہتا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو آدھے گھنٹے کے اندر کوشچن آنسر سیشن کو بھی ہم کور کریں. تو یہ ایک 1.5 گھنٹے کا پیکڈ پروگرام ہو جائے گا، تاکہ اگر ناظرین اس کو تسلی سے سننا چاہیں، کھانا کھاتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، سونے سے پہلے یا اٹھتے وقت یا کام کرتے ہوئے، تو ان کو ایک سیر حاصل گفتگو اس حوالے سے کم از کم مل سکے. تو جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کوشش کریں کہ اسی سے متعلقہ سوالات رکھے جائیں. یہ نہ کوشش کی جائے کہ ابھی پنڈ وسیا نہیں ہے تو چور پہلا آ جان، جو ہے نا وہ آخری سٹیپ کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیں. تو جو بھی بات کی ہے کوشش کریں کہ اسی سے حوالے سے سوالات رکھے جائیں. اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے. فاروق بھائی سے میں نے بات کر لی ہے انشاءاللہ. وہ پروگرام ہم جھوٹے مدعیان نبوت کا اسلامک رولنگ کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے، متنبیان کے بارے میں، متنبئین کے بارے میں، یعنی جھوٹے جو کلیمنٹ ہوتے ہیں پروفٹ ہوڈ کے، ان کے بارے میں اسلامی فقہ میں کیا کہا جاتا ہے، اسلامک رولنگ کیا کہتی ہے. آیا ان سے ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے؟ جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے جو جھوٹے مدعیین نبوت کے متبعین ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے. کیا ان کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ ڈیبیٹس کی جا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کل ایک پروگرام رکھیں. بڑا امپورٹنٹ ہوگا، تو آپ کی شمولیت جو ہے اس کو یقینی بنائیے. ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے بھائی ہمارے کالر جڑ چکے ہیں، امید ہے انشاءاللہ وہ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. مصور بٹ صاحب جی، اہلاً و سہلاً. السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اچھا عامر بھائی، آپ نے بڑی اچھی تمہیدن گفتگو آج تو ایک ابتدائیہ ہی میرے خیال سے آپ نے پیش کی ہے قرآن کے حوالے سے. اچھا، اس میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں ٹاپک کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے، کہ اس میں جو آپ نے بادشاہت کے حق میں جو دلائل دیے ہیں نا، ان
ان سے یہ بھی میں چاہ رہا ہوں آپ کلیریفائی کر دیں کہ اس سے مراد آپ کا خاندانی بادشاہت نہیں ہے. کئی کئی لوگ اسے یہ نہ سمجھ جائیں کہ جی خاندانی بادشاہت کو عامر صاحب جو ہیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس سے بالکل جو ہے نا وہ دوسرا ایک، چونکہ وہ استثنائی معاملہ ہے اللہ کے انبیاء کے ساتھ، داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام، تو وہ میں چاہ رہا ہوں اس بارے میں آپ تھوڑا بتا دیں کہ اس سے مراد آپ کی خاندانی بادشاہت نہیں ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اصل اس میں تو مزہ سیکنڈ پارٹ میں آئے گا جب آپ نبی علیہ السلام اور اصحاب کے اوپر آئیں گے، تب آپ کو سننے کا بھی مزہ آئے گا اور رائے دینے کا بھی مزہ آئے گا. تو باقی میں بس آج کے چھوٹے سے جو آپ نے جو قرآن کے حوالے سے اور بادشاہت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس میں بس یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا، اور چاہ رہا تھا اگر آپ متفق ہے تو کلیریفائی کر دیں، کیونکہ یہ جو ایک بہت بڑی بون آف کنٹینشن ہے مسلم امہ میں یہ خاندانی بادشاہت کے حوالے سے. اس لحاظ سے بڑا خون خرابہ بھی ہوا ہے. تو میں ابھی فی الحال تو بس یہی کہنا چاہوں گا. تو اگلے جی سیشن دیکھو، میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت نہیں نہیں، شکریہ. انشاءاللہ آپ بیٹھیں، بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے. یہ اشکال اٹھ سکتا تھا، اور یہ اچھا سوال کیا ہے مصور بھائی نے، کہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس سے گویا یہ گمان نہ گزرے کہ میں ملوکیت کو جو آ، اس کے جواز پر، یہ نہ آپ سمجھیں کہ اس کے لزوم پر، یا اس کے واجب ہونے پر، یا اس ہی کے بہتر ہونے پر، یہ بھی غلط فہمی نہ گزرے. جو بھی سیاسی طرز ہوتا ہے، اس طرز کے جواز پر اس کی حلت اور حرمت کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے حلت اور حرمت پر بات ہو سکتی ہے. تو میں نے بیسیکلی اس جواز کے اوپر بات کی ہے کہ بادشاہت بھی اسلامی سیاست اور اسلامی طرز طرز سیاست جو ہے اس کے انڈر آ سکتا ہے، جب وہ اسلام کی اساسی جو اساسیات ہیں، سیاسی اساسیات ہیں، اس سے روگردانی نہ کرے، اس سے نہ ہٹے. تو تب تک وہ اسلامی سیاست کے انڈر آ سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنے گا. اسلام میرٹ کو پسند کرتا ہے. میں آگے جا کے دلیلیں دوں گا. ابھی میں نے اسلامی سیاسی تاریخ کے اوپر بات کی ہے، یا قرآنی سیاسی تاریخ کے اوپر بات کی ہے، کہ قرآن نے انبیاء کی، یا قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سیاسی نقشہ کھینچا ہے وہ کیا تھا، اس کی ہیئت کیا تھی، اس کی آپ یہ سمجھیں کہ اس کی تاریخ کیا تھی. ابھی ہم نے اس کے میکنزم کے اوپر یا اس کی ٹرمنالوجیز کے اوپر ہم نے بات ابھی اس طریقے سے نہیں کی ہے. ایک چیز تو یہ سمجھیں کہ قرآن نہ اس چیز کو منع کرتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ نہیں بن سکتا، نہ اس چیز کو واجب قرار دیتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی بنے گا. یہ دو چیزیں سمجھ لیں. نہیں، جتنا آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا اور اسلامی سیاسیات کا، قرآن یہ کہیں نہیں کہتا کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ نہیں بن سکتا. قرآن اصل میں یہ کہتا ہے کہ جو میرٹ ہے، جو اہلیت ہے، جو اصول ہے، اس کو پرکھا جائے گا. اگر باپ کے بیٹے کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت موجود ہے، وہ بننے کا حق رکھتا ہے. اور اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، تو بھائی پورا پنڈ مر جائے، وہ چودھری نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اس کے اندر میں ایک آیت پیش کروں گا، اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو میں ابھی بھی اس کو پیش کر دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات اس میرے چھوٹی ذہن میں آیت، آئی ہے. مجھے آیت پیش کرنے دے. میں نے ابھی کہا میں آیت پیش کرتا ہوں، میں آیت پیش کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ گمان نہ رہے. یہ آیت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. میں نے اس کو لے کر چلنا تھا، میں نے اصول سیاست میں اس کو لے کر چلنا تھا کہ اسلام میں سیاست کے اصول کیا ہیں. ابھی تو میں ہسٹری پر چل رہا تھا. یہ آیت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، چیپٹر 11 ورس 46. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ نبی کو، اس سے بڑا درجہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہی کہ تیرا خون نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہے تیرا بیٹا بایولوجیکل سن ہے تیرا خون، تیری نسل. لیس من اہلک، یہ اتنی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا کہ یہ کسی نبی کا اہل بن سکے، یعنی نبوت کے منصب کا یا نبی کی ذریت ہونے کا اہل رکھ سکے. انہ عمل غیر صالح، اس کی وجہ بیان کی کہ یہ میرٹ پر نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، کہ یہ ایک خائن شخص ہے، امین نہیں ہے. اس میرٹ پر پورا نہیں اترتا کہ تیری جو اہلیت ہے اس پر پورا اتر سکے. اب آگے بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے منع فرمایا، فلا تسأل
نی ما لیس لک بہ علم، تو بس نہ سوال کر اس چیز کے متعلق یا اس چیز کے بارے میں، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سمجھتے چلے ناظرین، ترجمہ کوئی بھی اٹھا لیں، اللہ نے یہاں پر علم غیب کا مسئلہ حل کر دیا، نبیوں کے بارے میں علم غیب کا مسئلہ حل کر دیا، تو نوح علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ علم نہیں تھا کہ یہ میری اہلیت اس حوالے سے رکھتا کہ نہیں رکھتا، اگر پتا ہوتا تو اللہ سے دعا کرتے، یعنی اپنی اولاد کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ یہ میری اہلیت رکھتا کہ نہیں رکھتا اس حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تسألنی، مجھ سے اب سوال مت کرنا، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی تجھے خبر نہیں ہے، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے، انی بے شک میں اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے بچا رہا ہوں، میں تجھے وارننگ دے رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، یہ کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹام ڈک ہیری کو، زید بکر امر کو، للو پنجو بندے کو؟ نبی کو کہہ رہے ہیں، اور نبی بھی وہ جو آدم ثانی ہے، نبی بھی وہ جس نے توحید کی دعوت کئی دہائیوں اور کئی صدیوں پر محیط زمانے پر دی ہے، نبی بھی وہ جس نے زمین کا عظیم ترین جو ہے سونامی دیکھا ہے اپنے وقت کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، اب آپ بات کر سکتے ہیں قطع نظر اس سے کہ آپ کے فادر کون ہیں، آپ کے مدر کون ہیں، آپ کس نسل سے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں بھی یہ کہا تھا، میں آگے لے کر چلوں گا اور اس اشکال کے اوپر بھی بات کروں گا آنے والے وقت کے اندر، وہ چیزیں اپنے ٹائم پر ڈسکلوز ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی مصور بھائی، آپ اس پر مزید کہنا چاہتے ہیں تو کہیں ضرور۔ جی، اس میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے، یہ جو آپ نے ابتدائی گفتگو آج کی ہے نا، اس میں اصل میں جو میں نے جو جتنا میرا مطالعہ ہے نا، اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا، قاضی ایاز نے بھی شفا میں لکھا ہے کہ ملوکیت پریفریبل نہیں ہے، اور بہت سارے جو خیر القرون کے، میری بات، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، پریفریبل کہہ رہے ہیں آپ، اس کی کوئی دلیل دیجئے گا، قاضی وہ میں ایاز آپ کی کو کوئی دلیل کو مجھے بتائیں، میرے پاس بک ہے، پیج نمبر بتائیں اس کا، وہ میں میرے آپ پاس کو پڑھی ہے۔ بعد میں جی وہ میں آپ ہاں کو مجھے بعد میں سینڈ کیجیے۔ تفصیل. دیکھیں ہاں، مصور بھائی، چیزوں کو مکس نہ کریں، غلط فہمی اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم بیسیکلی ملوکیت کے بارے میں جو امیج بنا چکے ہیں جدید دنیا کے بارے میں، وہ نیگیٹو ہے، ہماری سائیکی کے اوپر ہے۔ ابن خلدون جیسے بندے نے کہا ہے، جو کہ ملوکیت کا مارا ہوا تھا، اس بندے نے کہا ہے کہ ملوکیت کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے جب تو وہ اپنے آواز کے اوپر چل رہا ہو۔ تو آپ وہی بات ہے نا. پریفریبلی پریفریبل کے اوپر نہ چلیں، اس کیونکہ میں اللہ کبھی بھی ایسے انبیاء کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو ادنا ہو اولا کے نتیجے میں۔ اس میں کچھ کا یہ بھی موقف ہے نا عامر بھائی، کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ پچھلی شریعتوں کے ناسخ ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں پچھلی شریعتیں. بہرحال اس میں آئندہ جی ڈیٹیل آپ میں دلیل بات دے ہوگی، دیں، لیکن دلیل اس میں دلیل حضرت نسخ کی دلیل چاہیے نا، نسخ کی دلیل چاہیے، ملوکیت اس میں نسخ ہونے کی دلیل چاہیے۔ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت لی ہے، جو میں کوئی دلیل نہیں دے رہا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بالکل نالج شیئرنگ کے لیے. جو حضرت ابو بکر نے جب بیعت لی ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا جو خطبہ ہے صحابہ سے، وہ اس وہ اس کو بھی کئی لوگ دلیل کے طور پہ پکڑتے ہیں کہ انہوں نے کتنی عاجزی کا وہ اظہار کیا ہے کہ میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے، اگر مجھ سے میرے علاوہ کو تم میں سے کوئی بنتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع رہوں گا میرے پیچھے چلتے رہنا، ورنہ مجھے ٹوک دینا اور مجھے روک دینا، میرے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اچھا اس سے ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی خاندانی بادشاہ ہو وہ اس طرح اعلان کرے گا، وہی بات جو اچھا شروع میں کی نمبر کہ نمبر ون، آپ کا نمبر ون، آپ نمبر ون، کا مراد سن لیں سن لیں خاندانی بادشاہت سن لیں نہیں ہے. سن لیں سن لیں نا ذرا، سن لیں آپ نے دلیل دی ہے، ایک اچھی دلیل دی ہے، مگر غلط فہمی پر مبنی ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ نسخ حضرت ابو بکر سے ثابت ہوگا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں عامر بھائی، یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں اصول فقہ میں کسی حکم کی جو تنسیخ ہوتی ہے وہ نبی کرتا ہے شریعت کے احکامات کی تنسیخ، یا امتی کرتا ہے؟ اس میں یہ بھی ہے نا، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابی کا میں جو آپ سے عمل ہے میں وہ آپ سے حجت پوچھ رہا ہوتا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں کس نے کہا ہے؟ مجھے دکھائیں تنسیخ کے اندر کس نے کہا ہے؟ ہے. ابھی نسخ کے اندر اہل سنت میں جو کس کا موقف ہے کہ سرے صحابی کا قول دست حجت تو ہوتا ہے؟ عامر بھائی سرے دست سارے حوالے میرے سامنے نہیں ہیں، جو میں تو پھر جو چھوڑیں، آپ اچھا اگلی بات، اگلی پوائنٹ پہ آ جائیں، دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
ایک چیز تو آپ کی کلیئر ہو گئی، یہ غلط فہمی ہے آپ کو. آپ الاحکام فی اصول الاحکام ابن حزم الاندلسی کی پڑھیں، جو ظاہری ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ناسخ و منسوخ میں اہل سنہ کا موقف کیا ہے. کسی بھی ایسے حکم کو جو پچھلی شریعتوں میں ہے، کوئی دوسری شریعت کا امتی منسوخ کر ہی نہیں سکتا. یہ اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی ہے ہی نبی کو ہے. کسی نبی کے حکم کو منسوخ کرنا یہ اتھارٹی ہے ہی نبی کی ہے. غیر نبی کسی نبی کے حکم کو منسوخ کر ہی نہیں سکتا. یہ اہل سنہ کا موقف بیان کر رہا ہوں، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے مگر نکال لیا. تو یہ چیک عامر کیجئے بھائی گا. کیا یہ نمبر ایک، مگر عامر بھائی یہ ایک استثنائی معاملہ نہیں ہے آپ مجھے ملوکیت والا ایک نبی کیا کے ساتھ؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے. کیسے استثنائی ہے؟ میں آپ کیونکہ یہ نبی اللہ چلے میں کا آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ نبی چلے میں اللہ آپ سے براہ راست آرڈر لے رہا چلیں ہوتا ہے، وہ چلیں اللہ یہ نے آپ کا بادشاہ مقرر کیا نجاشی ہوتا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نجاشی کے بارے میں ہے. نجاشی کے وہ تو اس ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے نا نجاشی. نہیں. اللہ کے رسول نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ابشا کے وقت اس کی بات. اچھا چلے بحرین کا گورنر اس وقت کا وہ تو ایک پہلے سے اسٹیبلشمنٹ موجود تھی نجاشی کی، تو وہ تو نہیں، تو اس کو منسوخ کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی یہ نہیں چلنا، آپ خلیفہ بن جاؤ، اللہ ادھر آ جاؤ؟ اللہ اللہ. یہ کیوں نہیں کہا؟ جی عامر بھائی. ہاں، منسوخ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے ریپیٹ بارے میں پڑھ کیجئے لیں، گا. مزید پڑھ لیں. آپ چھوڑیں، اب پھر بحث ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. ملوکیت کے بارے میں جو اس وقت ملوکیت ہمارے بعد رائج ہوئی ہے، خصوصاً بنو امیہ کے بعد، اس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ امت میں جتنا فتنہ پھیلا ہے وہ ملوکیت سے پھیلا. حالانکہ نہیں، ملوکیت سے نہیں پھیلا. اصل فتنہ پھیلا ہے ملوکیت میں، کہ جو ملوکیت کا جو غلط استعمال ہے. مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھنے لگا، یہ پرسنل میں پوچھوں گا، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، میں پرسنل میں پوچھوں گا کہ ایک خلیفہ چلیں ہیں، اس ان پہ کے میں ایک کچھ فیصلے ہیں، اس ایک خلیفہ کے کچھ فیصلے ہیں، ان فیصلوں نے بڑا نقصان پہنچایا. اب ان فیصلوں کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہے وہ خلیفہ؟ جی بالکل میں سمجھ گیا ہوں آپ مگر کن کی وہ ہاں، کر رہے ہیں. مگر فیصلے وہ کیے جو ملوکیت کرتی ہے. سمجھ گئے؟ فیصلے وہ کیے کہ اپنے قریبی لوگوں کو عہدوں پر بٹھا دیا اور پھر کھانا اس خراب ہو کا گیا. خمیازہ بھی تو بھگتا نا. نہیں بھگتان، اس کا مطلب ہے مسئلہ اصولوں کا ہے، طرز سیاست کا نہیں ہے نا. آپ اتنا شاندار خلیفہ لا کر بٹھا دیں، جی خلیفہ ہے جی، بیعت کی ہے، بیعت کر کے آ کے بیٹھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یزید نے بیعت نہیں کروائی تھی؟ کم آن، حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کروائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بیعت سے یار. اچھا مجھے یہ بتائیں، حضرت اگر چلیں آپ نے دوسرا پوائنٹ جو اٹھایا تھا، آپ اس بارے میں کر لیں ذرا، آپ اس بارے میں ذرا مطالعہ کر لیں. میں ڈاکٹر نعیم صاحب کو جگہ دیتا ہوں، اس بارے میں آپ مزید سوچ لیں کہ آپ جس ملوکیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ملوکیت کا غلط استعمال ہے، اصولوں کا غلط استعمال ہے، وہ استحصال ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ غلط استعمال ہونے لگے تو وہ روایتی آمریت بن جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے، روایتی آمریت. اچھا ڈاکٹر نعیم صاحب ہمارے ساتھ اسکرین کے اوپر موجود ہیں، صرف ایک بات کر لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ بادشاہ جو ہے نا وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں دستبردار ہوتا ہوں تو میری بات جو ہے نا کرنا چاہتے ہو. کیوں نہیں کہہ سکتا بادشاہ؟ اگر بادشاہ کہہ لے یہ چیز تو کیا آپ اس کو ملوکیت کہیں گے یا خلافت کہیں گے؟ یہ کہاں تصور آ گیا؟ بادشاہ اور ایک ہوتی ہے بیت عامہ اور ایک بیت خاصہ. ٹھیک ہے، آپ کو لیتے ہیں تھوڑا بعد میں. ڈاکٹر صاحب جی آپ بولیے، بات جو ہے نا وہ کسی کنارے لگائیں. جی ڈاکٹر صاحب اہلن. السلام علیکم عامر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہاں اللہ کا شکر سر. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ جو اسلام میں امر و مشورہ بینہم، اس کا کیا سکیل ہے؟ نمبر 2، اسلام میں کوئی بندہ خود سے کیا کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ خلیفہ چوز کیا جائے؟ اور اگر وہ ایسا کہتا ہے تو اس کی اہلیت کا جو ہے وہ کون بندہ اس کا کرے گا؟ مطلب اس کا معیار کیا ہوگا؟ کون اس کو ڈیسائیڈ کرے گا؟ اور جیسے کہ ٹھیک آپ ہو گیا. بادشاہت کو مطلب وہ سے کر رہے ہیں، تو کوئی بھی بادشاہ کا بیٹا وغیرہ وغیرہ ایسا مطلب ہو جاتا ہے اور ان میں سے کوئی نیک بھی آ جاتا ہے، تو اگر اسلام کا نظام وہ رائج کرے تو اس کو کیا پیورلی ملوکیت کہیں گے، خلافت کہیں گے، یا اس کا جو مطلب معیار ہے جو اس کو جس کی وجہ سے وہ منتخب ہوا ہے
उस सारे प्रोसेस को निगेट करके अगर वो गलत तरीके से भी मुंतखब हुआ था। शुक्रिया ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। चलें, आपकी आवाज़ इको हो रही है तो आप माइक म्यूट कर लें अगर तो बेहतर है। अच्छा, थैंक यू। बड़े अच्छे आपने सवाल किए हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो आने वाली सीरीज के अंदर एड्रेस हो जाएंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसका वेट कर लिया जाए ताकि मजा किरकिरा ना हो। उन चीज़ों को हम रख लेते हैं। उनमें से एक सवाल आपका जो पहला था वह अमरुहुम शूरा बैनहुम का उसूल, इसको मैं इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम का एक खासा समझता हूँ कि जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया मुआशरती निज़ाम की बका और इस्तेहकाम के लिए, कि अमरुहुम शूरा बैनहुम का उसूल रखा। तो इसको हम लेकर चलेंगे आगे डिटेल में। दूसरी जो बात आपने की है वो बादशाह के हवाले से आपने की है कि अगर कोई बंदा बेहतरीन आ जाता है, वो नसूलों पर चलता है, तो उसको भी मलूकियत का ही कहा जाएगा। यही वजह, ये हमारी साइकी बन चुकी हुई है कि हम मलूकियत कहने से हिचकिचा रहे हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि जनाब पता नहीं को मलूकियत आ गई है तो कोई गैर इस्लामी आ गया। या कोई भी गैर इस्लामी नहीं है, मुझे को साबित कर दे कैसे गैर इस्लामी है ये तर्ज सियासत। अगर वो अदल पर मबनी है, अगर वो इस्लामी शिआर पर मबनी है, अगर वो उन तमाम हुकूक को नाफिज कर रहा है, उन तमाम हदूद को नाफिज कर रहा है। अब मुझे ये बताएं, बनु उमैया के जो हजरत अमीर मुआविया हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके बाद जो सियासत शुरू हुई है वो खिलाफत तो नहीं थी, और उसके तहत जितने लोग आते रहे हैं वो खानदान की बुनियाद पर आते रहे हैं। पहले 4 खलीफा हुए हैं, सिर्फ 4, सिर्फ 4, जो कि कोई भी किसी एक दूसरे के खानदान का नहीं था, यानी डायरेक्ट खानदान का नहीं था, इमीडिएट रिलेशन नहीं था। वो अलहदा बात है, कोई किसी का दामाद था, कोई किसी का भाई था, कोई किसी तरीके से रिश्ते जुड़ते थे उनके, मगर कोई उनमें से भी इमीडिएट जो है वो रिलेशनशिप में नहीं था। कोई बेटा बाप चाचा ताया ऐसा रिलेशन नहीं था कि जिनको हम कह सकें कि वो उस किस्म की रवायती मलूकियत थी। मगर जो बनु उमैया का दौर है उसको तो खिलाफत कोई भी नहीं कहता, उसको तो अमारत कहते हैं। उसी में एक शख्स उठता है जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, उसको खलीफा कहना शुरू कर देते हैं। ये क्या चक्कर है? हालांकि वो भी उसी का बीज था। उसकी वजह है क्योंकि मुसलमानों के यहाँ खिलाफत और मलूकियत अपने अपने खारिज में एक मुस्तकिल निजाम बन चुका हुआ था, इस्लाम की नजर में नहीं, अपने खारिज में। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने इस्लामी खिलाफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये जो खलीफा कहा जाता था ये ऐसा नहीं है कि कोई ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे खलीफा, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इसको खलीफा ही कहना है। खलीफा था बेसिकली अरब जुबान के अंदर कहते हैं जानशीन को, सक्सेसर को, उसको खलीफा कहते हैं। ये वो वर्ड है जो इस्तेमाल किया गया। अब देखें हजरत उमर फारूक के बारे में ये वर्ड चेंज हो गया। हजरत उमर फारूक को खलीफा नहीं कहा जाता था, हजरत उमर फारूक को कहा जाता था अमीरुल मोमिनीन। अब अमीर किसे कहते हैं? अमीर खलीफा को कहते हैं। उनको कहा जाता था अमीरुल मोमिनीन, ये टाइटल उनको दिया गया। तो हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत उमर फारूक को लोग मुखातिब करते थे खलीफत रसूल, यानी अल्लाह के रसूल के खलीफा का खलीफा। उन्होंने कहा ये क्या अजाब है भाई, इस तरह को 5-6 खलीफे आएंगे तो हमें तो अजाब पड़ जाएगा। खलीफतु 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 खलीफत रसूल, उनका कोई टाइटल, उनका अमीरुल मोमिनीन का मुझे पसंद नहीं है, तुम लोग मुखातिब करना चाहते हो कर लो। इसी से मुखातिब किया गया, या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब। हमें यही तारीख के अंदर मिलता है, सीरत के अंदर मिलता है। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो फर्क आया है कि ये मलूकियत है और ये खिलाफत है, ये फर्क है बेसिकली जिसने दरार डाल दी है उम्मत मुसलमा के यहाँ। और लोग चस्के के लिए इन चीजों को बयान करते चले जाते हैं, चस्के लेते हैं कि नहीं जी नहीं, ये चूंकि मलूकियत है इसलिए ये गैर इस्लामी है, और ये चूंकि खिलाफत है इसलिए ये सारी की सारी इस्लामी है। ये किसने कहा है? कुरान से तो कहीं नहीं ये नजर आता हमें। कुरान तो तकाजा करता है चंद कवानीन, चंद जवाबित का, चंद उसूल का, इसको अपने मुआशरे में नाफिज कर दो। अल्लाह कहता है मैं खुश हूं तुमसे, ज्यादती ना हो किसी के साथ।
کسی کے حقوق کا استحصال نہ ہو، کسی کی عزت و آبرو پامال نہ ہو، کسی کو اگر عدل و انصاف چاہیے اس میں تاخیر اور جو ہے نا وہ تعطل نہ ہو. مگر یہ مطلق ملوکیت کے بارے میں بدگمانی پھیلا دی گئی ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کیوں جی وہ جو چیمپئن اٹھتا تھا کہتا جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، یہ ملوکیت ہے، ملوکیت ہے جی، بادشاہ بادشاہ بادشاہ، ہم نہیں مانتے. ایک بادشاہ زیادتی کرتا ہے، وہ زیادتی ہے، وہ مجرم ہے، ہم اس کے جرم کو فراموش نہیں کر رہے، مگر اس کے اس جرم کی وجہ سے میں ملوکیت کو جو ہے نا وہ معیوب سمجھنا شروع کر دوں. یہ سیاسی نابالغیت ہے، یہ سیاسی ناواقفیت ہے، یہ ایک جذباتی سوچ ہے جس نے جنم لے لیا ہماری اندر بھی، اور پھر شیعہ سنی کا فساد شروع ہو گیا. ہاں تو بہرحال یار ایک سوال ہے نیچے، ڈاکٹر نعیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی جی، ایک کوشچن ہم نیچے کر دیتے ہیں جی. میرا اسی سے ریلیٹڈ سوال تھا. میں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی بندہ اسلام میں اقتدار کی خواہش کر سکتا ہے؟ اور ہاں اسی سے یس یس ریلیٹڈ ویری امپورٹنٹ. اور جی اسی جی سے آپ کمپلیٹ ریلیٹڈ کریں. یہ تھا کہ یہ جو بادشاہت میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یا رحم اللہ جیسے بھی وہ تھے، سوری، اور وہ جو ہے مطلب ان کے نتیجہ جو طریقہ انتخاب تھا اس کو ہم نگیٹ کر دیں گے. مطلب آج کے دور میں یہ اپلیکیبل نظر نہیں آتا. آج کے دور میں بہرحال وہ جو ملوکیت ہے وہ ملوکیت ہی نظر آئے گی، اور جو اسلام کا جسٹس سسٹم ہے بہرحال ظاہری طور پہ اس کے مطلب خلاف نظر آتا ہے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے، دو باتیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ جو انتخاب ہوگا یا جو کینڈیڈیٹ جو الیکشنز ہیں، اس پر میں نے تیسرے پوائنٹ کے اندر بات میں نے کرنی تھی. تو اس میں کچھ احادیث پیش کروں گا جس میں منع قرار دیا گیا ہے کہ عہدوں کا مطالبہ نہ کرو، یا عورتوں کی عہدوں کی ہرس اور طمع نہ رکھو کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے. مگر اس حوالے سے میں کچھ نکات بھی رکھوں گا اپنی اس گفتگو کے اندر جو میں تیسرے پوائنٹ پہ کروں گا. میں نے اسکرین پر دکھایا بھی تھا، میں پھر آپ کو شو کروا دیتا ہوں. یہ فرام الیکشن ٹو ڈسکوالیفیکیشن. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، یہ جو اعتراض کریں گے اس چیز کے اوپر وہ سمجھے ذرا اس بات کو. ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے معزول نہیں کیا جا سکتا. بادشاہ مرتا ہے، معزول نہیں ہوتا. اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ آخری دم تک بھی بادشاہ ہوتا ہے. یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ، اللہ یہ کہ وہ خود اپنی خوشی سے وہ معزول ہو کر یا دستبردار ہو کر یا ریزائن کر کر وہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ سامنے لے آئے. بادشاہ ایسے کرتے تھے. تو ان کا طرز کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم نے کسی کے اتارنے سے نہیں اترنا، چاہے لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا اختلاف ہو جائے، ہم نہیں اتریں گے. اس کو ایک ملوکیت کی بنیاد کہا جاتا تھا، یعنی عہدے کی طلب ہوتی تھی ان کے اندر. اب خلیفہ راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری جان ان پر قربان. ذی النورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے عقد نکاح میں رہی ہوئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتی. اتنے راضی تھے حضرت عثمان ذی النورین سے. اشرا مبشرہ میں صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. حضرت عثمان وہ صحابی ہیں کہ بیعت رضوان ان کے کہنے پر، ان کی وجہ سے ہوئی، ان کے انتقام میں کی گئی. اور ایک ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کرتا ہوں. اتنی بڑی شان. غزووں کے موقع کے اوپر انہوں نے جناب وہ اونٹوں کے لدے ہوئے جو ہیں وہ غلے اور جناب غنیم جو فنڈز دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد عثمان تو کوئی عمل نہ کر، تو جنتی ہے. یہ وہ شخص کنویں خرید کر، مہنگے کنویں خرید کر، یہودیوں نے جان بوجھ کر ان کو مہنگے کنویں بیچے کہ مسلمانوں کو، غریب مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں خریدے. تو اس قسم کے فنڈز انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے. یہ حضرت عثمان ہے کہ جب ان پر اعتراضات اٹھتے ہیں کہ آپ کی خلافت کے اندر جو ہے نا یہ مسئلے بن رہے ہیں، آپ اپنے جناب عزیز و اقربا کو دے رہے ہیں، اور ان کے گھر کا گھراؤ ہوتا ہے، تو حضرت علی ان سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے جناب تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر. حضرت علی ان سے کہتے ہیں آپ ان کی مطالبات مان لیں، معزول ہو جائیں، اتر جائیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں تاکہ امن قائم ہو. حضرت عثمان آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟
حضرت عثمان کہتے ہیں جس جبے کو اللہ نے مجھے پہنایا ہے میں اس کو کیوں اتاروں؟ جب اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے میں کیوں اتاروں؟ اب مجھے بتائیں اس مقام کے اوپر آپ ایک بادشاہ اور ایک ملک کا جملہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ فرق کرنا پڑے گا. کیسے کریں گے؟ اسی لیے میں نے یہ جو تیسرا پوائنٹ رکھا ہے نا، یہ میں نے کیوں کہا ڈسکوالیفیکیشن. کیا اسلامی سیاست کے اندر خلیفہ معزول کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے؟ الیکشن ٹو ڈسکوالیفیکیشن، میں نے یہ پوائنٹ اسی لیے رکھا ہے اور میں اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا کہ عہدے کا مطالبہ نہیں کیا جانا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر کیا جانا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے. یہ دو مسئلے ہیں. ایک ہے مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اپنی حدیث کے اندر میں پیش کروں گا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے، یہ میں بات کرتا ہوں آپ کے دوسرے حصے کے اوپر، اس کی وہ غلط فہمی پر دوسرا پوائنٹ آیا ہے. یہ جو پوائنٹ اٹھتا ہے نا دوسرا کہ آج کے زمانے کے اندر کیسے لیا جائے گا اس کو، وہ ایک بیسیکلی حالات کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اشکال اٹھ رہا ہے، اس کو میں رفع کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں کنکلوڈ کروں گا کیونکہ دیگر دوست احباب جو ہیں وہ ابھی فی الحال کوئی بھی نہیں ہے، تو میں بس اس پوائنٹ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا. اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تناظر میں یہ کہا ہے کہ کوئی بندہ حکومت کے کسی عہدے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ بنیادی طور پر نیت کے اندر وہ حرص اور طمع ہے جو دنیاوی عہدوں کی لالچ کے لیے ابھرتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں نظام چلانے کے لیے آپ کو بندے چاہیے اور ان کی اہلیت چاہیے، ان کے اندر وہ کیپیسٹی چاہیے، کیپیبلٹی چاہیے کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھال سکیں. اب اس کے لیے آپ ایگزامز کرتے ہیں. یہ جو آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، سی ایس ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں، پولیس کے ایگزامز ہوتے ہیں، آرمی کے ایگزامز ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے ایگزامز ہوتے ہیں جو کہ سول سروس کے اندر لوگوں کو اپلائی کرنے کے لیے، لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اب کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ عہدوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جدید ریاستی سسٹم چلتا ہی ایسے ہے. اب اگر مطلقاً اس حکم کو میں مان لوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عہدہ کو مطالبہ ہی نہیں کرے گا تو گھروں میں بیٹھے رہو. حکومت نکال کے گھروں سے کھینچ کے کہے گی بھائی خدا دا نہ جائے کوئی وزیر بن جاؤ، او خدا دا نہ جائے کوئی وکیل بن جاؤ، او خدا دا نہ جائے کوئی جج بن جاؤ، او خدا دا نہ جائے کوئی فوجی بن جاؤ. نظام چلے گا ایسے حکومت کا؟ یہ غلط فہمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے کہ دلوں سے اس حرص اور طمع کو نکال لیا جائے کہ میں کسی عہدے کی لالچ میں یہ کام کروں گا. وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے پیش کرو، فاستبقوا الخیرات تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو معاونت والنٹیرلی ہوگی، اپنے آپ کو پیش کرنا، اور اس کا میں ثبوت قرآن سے بھی دوں گا. ایک نبی نے عہدے کا مطالبہ کیا تھا. اب کیا عہدے کا مطالبہ کرنا اگر فقط مطلقاً دنیا کی حرص اور طمع قرار دے دیا جائے تو کیا ایک نبی کسی دنیا کے عہدے کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ چاہے کہ ایک عام آدمی کرے. تو یہ فرق سمجھے کیوں. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے تیسرے پوائنٹ کی طرف، اس میں کنکلوڈ کروں گا آج کی بات کو. آپ نے کہا کہ اگر ملوکیت کو جائز بھی سمجھ لیا جائے تو کیا اس کا طریقہ انتخاب جو ہے وہ اسلامک جسٹس سسٹم کے خلاف نہیں ہوگا؟ دیکھیں جو آج کا دور ہے نا، آج کا دور، میں بات کر رہا ہوں اسلامک، اس لیے میں کہتا ہوں سمجھے اس بات کو جو میں بات رکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں قرآنک ہسٹری اباؤٹ پولیٹیکل سسٹم. تو جواز کی حد تک تو ہے. اب کیا ہر چیز جو جائز ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ مثال کے طور پر قرآن نے 4 بیویاں جائز قرار دی ہیں، کیا میں یہ کہنا شروع کر دوں بھائی کرو 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 4 بیویاں؟ کتنے ممالک کے اندر 4 بیویاں آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تو کیا اس بنیاد کے اوپر میں اس حکم کو حرام، اس کے جواز کو حرمت کا قائل ہو جاؤں؟ میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ چونکہ امریکہ کے اندر ایک سے زیادہ بیوی نہیں کی جا سکتی اسی لیے یہ حرام ہوگی، یا چونکہ عورتوں کو پسند نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی کی جائے اس لیے جناب یہ چیز نہیں. ایک ہے اصولی طور پر کسی حکم کا جائز ہونا، کسی کام کا جائز ہونا، اور ایک ہے عملی طور پر پریکٹیکلی کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو جواز کی حد تک ملوکیت کا جواز تو ہمیں ملتا ہے، مگر اگر جدید دنیا، اس کی مثال ایسے سمجھے سلیوری ہے، غلاموں کا اور لونڈیوں کا تصور، کنکیوبائنس کا تصور، کیا اسلام نے اس کو جائز نہیں قرار دیا؟
آج کیا ہم جدید دنیا سے ڈر کر اور جدید دنیا کے سیاسی اور معاشرتی نظام کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں، بیسک ہیومن رائٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی غلام نہ ہو؟ بات تو ٹھیک ہے، مگر کیا اسلام اس کے جواز کا قائل نہیں ہے؟ تو ہم جواز کی حد تک تو یہ کہیں گے کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، اباح ہے، مگر چونکہ جدید زمانہ اپنے تغیرات کی وجہ سے اس دہانے پر پہنچ چکا ہوا ہے کہ اس کے جواز کو آپ ضروری نہیں ہے کہ امپلیمنٹ کریں، تو قرآن نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، کوئی ایسی چیز کو فرض قرار نہیں دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام نے سیاست کے اندر بھی بنیاد رکھی ہے کچھ اصولوں کے اوپر۔ یہ نہیں کہا کہ اسی قسم کی طرز حکومت مجھے سیاست چاہیے، یعنی خلافت ہی چاہیے، ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو سکتی۔ ان دو چیزوں کا فرق، اسلام بیسیکلی کچھ مطالبات رکھتا ہے، طرز سیاست کوئی بھی ہو، مگر وہ حقوق زائل، حقوق العباد اور حقوق اللہ زائل نہیں ہونے چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ آیت میں نے سب سے پہلے کیوں تلاوت کی تھی، یہ آیت کہ بیسیکلی اللہ کہتا ہے کہ جو مرضی بادشاہت کرے، جو مرضی حکومت کرے، جو مرضی سلطنت قائم کرے، مگر یہ یاد رکھے کہ وہ دی مالک الملک نے ہے، اس کی اپنی حیثیت ایک نائب کی ہے، ایک قائم مقام کی ہے۔ اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ مطلق العنان بادشاہ بن جائے، اب چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو۔ تو اس فرق کو سمجھیں، ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو قرآنک پوائنٹ آف ویو سے جائز قرار دے دیا جا رہا ہے وہ 2020 کے اندر اسی طریقے سے واجب بھی ہو کرنا۔ واجب اور ہے، مباح اور ہے، مندوب اور ہے، مستحب اور ہے، مسنون اور ہے، مکروہ اور ہے، حرام اور ہے۔ یہ جو فقہ کی ٹرمز ہیں ان کو انہی جگہوں پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے جہاں اس کا طریقہ کار ہو۔ لے جی، اسی بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو قرآن کا سیاسی تصور ہے، تاریخی تصور ہے، اس کو سامنے رکھا قرآن کی آیات کی اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی کے اندر۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں باقاعدہ زیست انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست اور آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین، امام الانبیاء امام الرسل رحمت للعالمین، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست پر اور ان کے تیار کردہ جو اصحاب ہیں ان کی سیاسی زندگی کے اوپر ہم ایک طائرانہ نظر دوڑائیں گے اور جائزہ لیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اسلام کس قسم کی سیاست کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور شکریہ، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اختلافات اور اتفاقات اپنی جگہ پر، علمی اختلاف ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے دلائل کی بنیاد کے اوپر اتفاق اور اختلاف ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ، آپ کا دوست عامر حق اس کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔